انیس صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہم آف لائن کچھ ڈسکس کر رہے تھے اور وہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی اس بات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر جو کچھ سال پہلے بالکل ہماری ہی طرح تھا، اتنی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے کہ وہاں پر عام لوگوں کی فائنینشیل مینجمنٹ اور فائنینشیل لٹریسی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کے ایسیٹس اور لائبلٹیز کے اندر جو توازن برقرار رکھنے کے لیے فائنینشیل لٹریسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اگر وہ فائنینشیل لٹریسی کسی شخص کے اندر اویلیبل نہ ہو تو اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ یاس صاحب، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، اور آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں فائنینشیل لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ بے شک لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں، زیادہ تر جو ہمارا طبقہ ہے وہ مڈل کلاس ہے، اور اس مڈل کلاس طبقے کو سوائے اپنے اخراجات پورے کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ بے شک حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کی جو زندگی ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، بے شک اور اس کے اوپر جو سب سے زیادہ ایفیکٹ آتا ہے وہ آپ کا فائنانس کا آتا ہے کہ اگر آپ کی معاشی حالت بہتر ہے تو آپ کی لائف بھی بہت اچھی اور سموتھ اور بہترین ہے۔ اگر آپ کی فائنینشیل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی ذہنی کیفیت بھی بدل سکتی ہے، اور اسی طرح سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ جو پریکاشنز ہیں یا جو ہمیں انتظامات کرنے چاہیے اور کچھ ایسے معاملات یا ایسی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جو ہماری فائنینشیل لائف کو سیو کر سکتی ہیں، بہتر کر سکتی ہیں، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، جس کے تحت ہم بہت زیادہ جو ہے وہ فائنینشیل پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اگر ہم اس کو مختصر بیان کریں تو ہر شخص کی زندگی میں جو ہے وہ اس کا عمل دخل دو صورتوں میں ہے، یا تو وہ انکم کی صورت میں ہے جسے آپ ایسٹ کہہ سکتے ہیں، ایسٹ سے آپ کی جیب میں انکم آتی ہے، اور دوسری چیز لائبلٹی ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی کہ آپ ایک طرف انکم حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایکسپینس کر رہے ہیں۔ اب جو انکم کا فلو ہے اس انکم کے فلو میں سے جو ہے اس سے کم آپ کا ایکسپینس کا فلو ہونا چاہیے۔ بلا شبہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کی انکم 1,00,000 روپے اور آپ کی جو معیار زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے 1,50,000 روپے تک ہیں، تو یہ سراسر نقصان ہے، آپ کی فائنینشیل لائف جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فائنینشیل جو ضروریات ہیں اپنی انکم سے اس کو تھوڑا کم کریں۔ اگر آپ اسے کم کریں گے تو آپ کی فائنینشیل لائف سموتھ رہے گی۔ یہ تو ایک سمپل سا کلیہ ہو گیا، لیکن اب ہمیں کون سی ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہم اپنے آنے والے کل کو بہتر کر سکیں۔ سم ٹائم آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لائف میں کچھ ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ایونٹس بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کے اگر کچھ فائنینشیل بیک اپ ہے، کچھ ایسی سیونگز ہیں، تو وہاں پہ فوری طور پہ وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم ایسی مجبوریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسے حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے جس کے تحت آپ کا جو فائنینشیل بیلنس ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، وہ متوازن نہیں رہ پاتا۔ جیسے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو آپ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے، آپ تو سر دھر کی بازی لگا دیں گے، اپنے جو ریزرو ہیں ان کو لیکویڈیٹ کریں گے، جو فنڈ ہے ان کو یوٹیلائز کریں گے اور اس پہ آپ پیسہ خرچ کریں گے۔ اب ایسے موقع پہ اگر آپ نے ہیلتھ انشورنس لی ہو تو کیا ہوگا کہ جو جیسے آپ کا پانی کی طرح پیسہ بہنا تھا وہ اس طرح نہیں بہے گا، آپ کی فائنینشیل لائف پہ زیادہ اثر نہیں آئے گا۔ بے شک ہیلتھ انشورنس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو گیا، یعنی کہ یہ اقدام اس لیے کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، کیونکہ دیکھیں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ خدا نخواستہ لائف میں آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ایک تندرست شخص ہے وہ ڈسیبل بھی ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، ایون اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا، آپ کی فائنینشیل لائف جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں لائف انشورنس کی، فائنینشیل مینجمنٹ میں اس کا ایک نمایاں مقام ہے کہ اگر آپ لائف انشورنس لیتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو فائنینشلی پروٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ مطلب انیس صاحب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کسی بھی شخص کے لیے، اس کی انکم خواہ کتنی بھی ہو، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور درمیانی بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ اپنے ڈپینڈنٹس جو ہیں ان کو تحفظ دے۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے علاوہ اپنی انکم میں سے کوئی ایسا بجٹ ضرور ایلوکیٹ کرے جو کمپلسری سیونگ میں آتا ہے۔ صحیح جیسے آپ نظر دوڑائیں، ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا گورنمنٹ امپلائیز ہیں
ان کا ایک ایسا زبردست نظام وضع کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ ان کو تنخواہ بعد میں ملتی ہے، پہلے ان کی انکم میں سے کچھ ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، بے شک، جیسے ہم پروویڈنٹ فنڈ، گریجوٹی، بینوولنٹ، گروپ انشورنس، مختلف فنڈز جسے نام دیے گئے، اور یہ تمام فنڈز اس کی ویلفیئر کے لیے ہیں، اس کی بہتری کے لیے ہیں۔ کچھ ایسے فنڈز ہیں جو اس کو گریجوٹی کی صورت میں اکٹھی رقم مہیا کرتے ہیں، کچھ ایسے فنڈز ہیں جو ایمرجنسی کے لیے رکھے گئے ہیں، کچھ ایسے فنڈز ہیں جیسے گروپ انشورنس ہے کہ خدا ایسا کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی فیملی سفر نہ کرے۔ انکم کا سلسلہ تو رک گیا، لیکن اس کے بعد جو فیملی کی نیڈز ہیں وہ منقطع نہ ہوں، وہ بلکہ ایز اٹ از چلتی رہیں۔ تو اسی طرح فائنینشیل لائف کے اندر اور بھی بہت سے اقدامات ہیں، جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کمپلسری سیونگ کیسے ہوگی کہ پہلے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جیسے عام طور پہ لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، لیکن کمیٹیاں جو ہیں وہ مختصر وقت کے لیے ہوتی ہیں، شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی اکٹھی رقم آپ کو مل جاتی ہے اور وہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کی وقت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا انتظام آپ کو کرنا چاہیے جس پہ آپ ریگولر بیسس پہ سیونگ کر سکیں، اپنے فائنینشیل بیک اپ کو بہتر کر سکیں۔ یہ آپ کام لائف انشورنس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، سیونگ والے پلانس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اپنے آنے والی مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لائعمل ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو شعبہ ہے لائف انشورنس کا، یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں، جو پراسپیکٹس ہیں، ان کو اس ویڈیو کی وساطت سے ایک مفید مشورہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی انکم ہے اس انکم میں سے کچھ ایسا بجٹ ضرور بنائیں جو آپ کی کمپلسری سیونگ کنسیڈر ہو۔ آپ کی لازمی بچت جو ہے وہی آپ کا کل کا اثاثہ بنے گی۔ اکٹھی رقم کے حصول میں بھی آپ کو مدد ملے گی، مستقبل کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو سکیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بچت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور پھر یہی جو ایسٹ ہے آپ کی فیملی کے لیے گریٹ ایسٹ بن سکے گا۔ مطلب انیس صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی کسی بھی قسم کی فائنینشیل مینجمنٹ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انکم آ رہی ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ بچائیں اور اس کی ایسے طریقے سے سرمایہ کاری کریں کہ آپ کا وہ بچایا ہوا پیسہ جو ہے وہ آپ کے لیے کل کا بہت بڑا سرمایہ بن جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس میں سب سے بہترین جو عمل ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس ہے، جس کا سب سے پہلے دنیا کے ٹاپ پروفیشنلز کی طرف سے اپنے کلائنٹس کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیے فائنینشیل مینجمنٹ میں جیسے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، وہ اپنے جو پراسپیکٹس ہیں، اپنے کلائنٹس کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ان کا ٹیکس فائل کرتے ہیں، ان کے تمام ایسٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا انکم ٹیکس ہے، کیا اس کا حساب کتاب ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری فائنینشیل لائف ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ لائف انشورنس کا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ لائف انشورنس کے ورڈ کو حذف کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے۔ اس میں کسی ویڈیو میں مزید بات کریں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بہتر انداز سے اس پہ بریف کر سکیں کہ اس کی کس قدر تک اہمیت ہے ہماری لائف میں۔ انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔